بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، سب سے پہلے تو معذرت خواہ ہیں، آج یہ ویڈیو کافی تاخیر سے اپلوڈ ہوگی۔ جو ہمارا باقاعدگی والا روٹین والا ٹائم ہے اس سے، چونکہ لائٹ بہت زیادہ آج تنگ کر رہی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مصنوعی روشنی ادھر ادھر سے وہ لے کے ٹارچ آن کر کے تو یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، تنگ آ کے انتظار کر کر کے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کو ویڈیو کا رزلٹ میں اور ویسے بھی دیکھنے میں کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لیے پیش کی معذرت۔ برکیف درس کا اپلوڈ ہونا لازمی ہوتا ہے، جس دن کا درس ہوتا ہے کوشش ہوتی ہے کہ جب کوئی صحت و سلامتی کا مسئلہ نہ ہو تو پھر تاخیر نہ ہو۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے، عنوان گفتگو ہے، وہ بس مختصراً کلام ہے کچھ مکتب قرآن و اہل بیت کے پیروکاران کے ساتھ، بالخصوص نوجوانوں کے ساتھ، اور کچھ گزارشات برادران اہل سنت کی خدمت میں بھی پیش کریں گے۔ لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویڈیو جس موضوع کے اوپر مطلب ڈیپینڈ کرتی ہے وہ ایک ویڈیو کلپ ہے فتنہ اثر مشہور دجالی فتنہ حسن اللہ یاری کا۔ اور ہم نے جیسے پچھلی ویڈیو میں عرض کی تھی آپ کو، مقام توحید والی ویڈیو میں، کہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ویڈیو اپلوڈ کرنی پڑ رہی ہے، اور اس کا مقصد کوئی فتنہ انگیزی نہیں یا کسی کے خلاف کوئی وہ ایک ماحول بنانا نہیں ہے، بلکہ متوجہ کرنا ہے۔ اور یہ ہم نہ لگاتے کلپ کاٹ کے اگر یہ شخص یاری جو ہے یہ اپنے چینل پہ ایک اسپیشل تھم نیل کے ساتھ خود اس ویڈیو کو اپلوڈ نہ کرتا، چونکہ اس کے چینل پہ ظاہر ہے کہ دیکھنے والے مسالہ دیکھنے والے جو ہیں بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے جب اتنے لوگوں نے اس کلپ کو دیکھ لیا ہے اور ادھر ادھر بھی یہ وائرل ہو رہا ہے، تو پھر ہم نے بھی اس کے اوپر کلام کرنا یا اس کے کچھ اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کرنا مناسب سمجھے کہ اب اس بندے نے خود یہ ویڈیو شیئر کر دی ہے اور یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس کے چینل سے، تو ہم بھی اب جو اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل کہ میں وہ ویڈیو کلپ آپ کو دکھاؤں یا باقاعدہ اپنے موضوع پہ بات کروں، دیکھیں میرے عزیزوں، میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد جو نیچے کومنٹس میں یا ادھر ادھر جو ہمیں القابات سے نوازا جاتا ہے، سابقہ مذہب پہ ہیں، شیخین کے وکیل ہیں، ام المومنین جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کے وکیل ہیں، ان کا درد ہے، فلانا ہے، وہابی ایجنٹ ہیں، ایجنسیوں کا بندہ ہے، فلانا ہے، ہمیں اس سے یقین کریں رتی بھر بھی سروکار نہیں، چونکہ یہ ساری تبلیغات جس ذات کی خوشنودی کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے، یعنی اللہ رب العزت۔ چونکہ ہم مکتب اہل بیت کے پیروکار ہیں اور اہل بیت کی تعلیمات میں سے مرکزی تعلیم، بنیادی تعلیم یہ ہے کہ نیکی کا عنوان کوئی سا بھی ہو، نیکی ویسے تو چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، لیکن سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہلکی سے ہلکا وہ نیکی کا کام ہو یا بڑے سے بڑا وہ قربت اللہ ہو۔ تو ہماری یہ ساری تبلیغات قربت اللہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس اکتوبر میں 3 سال اس کو مکمل ہو جائیں گے۔ ان 3 سالوں میں ہمیں بالکل پرواہ نہیں ہوئی، کبھی ویوز کی ٹینشن نہیں ہوئی، کبھی سبسکرائبرز کی نہیں ہوئی، کبھی اس چیز کی نہیں ہوئی کہ لوگ مخالف ہو رہے ہیں۔ ہم نے کوئی وہ سیاست بھی نہیں کھیلی کہ پہلے لوگوں کو جناب اپنی طرف متوجہ کریں، کوئی اس طرح کی چٹپٹی چیزیں اپلوڈ کریں، گالیوں اور ملنگیوں کو خوش کر کے سبسکرائبرز حاصل کریں، ویوز حاصل کریں اور پھر اپنا نہیں۔ ڈے فرسٹ سے قربت اللہ اس کے قیام کا مقصد ہی چینل کا یہ تھا کہ قرآن اور اہل بیت سے تصدیق شدہ عقائد کا پرچار اور بدعات اور خرافات کے خلاف علمی جہاد۔ تو اس لیے آپ ہمیں کوئی بھی عنوان دیں، آج کی ویڈیو دیکھ کے دیں، اس سے قبل بھی آپ دیتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ ہم آپ کو جواب دیں ہیں۔ اللہ رب العزت کو ہر بندہ جواب دے، اپنے مال کا خود ذمہ دار ہے، اپنے عقیدے کا خود ذمہ دار ہے۔ گزارش صرف اتنی ہے میرے عزیزو، اہل بیت علیہ السلام کا صرف آپ نام رٹتے ہیں، واہ واہ اور ہائے ہائے کے اوپر آپ نے پوری شیعت کا عنوان کھڑا کیا ہے، اور کبھی اہل بیت کی سیرت کو بھی پڑھا آپ نے؟ کبھی ان شخصیات کو سمجھا ہے؟ ان نفوس قدسیہ کی کبھی آپ نے روش کو دیکھا ہے، سیرت کو دیکھا ہے، تعلیمات کو دیکھا ہے کہ وہ کیا ہستیاں تھیں؟ ان کا اتنا بلند مرتبہ اللہ کے نزدیک اور جو ایک مقام و مرتبہ پھر اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، اس کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ان کا صبر ہے، ان کا علم اور حلم ہے، ان کے درگزر ہے، ان کی برداشت ہے، ان کی تواضع ہے۔
ان کی عز و انکساری ہے جی؟ کیا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہونے والی حق تلفیاں، ناانصافیاں جہاں تاریخ میں اپنی جگہ موجود ہے، کیا وہاں پہ تاریخ میں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت، اسوہ اور روش نہیں ہے؟ کیا آپ نے ان شخصیات کے ساتھ کہ جن شخصیات کے ساتھ ہمیں شکوے شکایت ہیں، علمی اختلافات ہیں کہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے حق کے معرفت نہیں کی یا ان کے مقام کو پہچانا نہیں، ان کا مقام ان کو نہیں دیا، تو کیا ان شخصیات کے ساتھ خود حضرات اہل بیت اور ان کی آل اولاد نے زندگیاں صرف نہیں کی، گزاری نہیں ہے؟ کیا ہمیں ان سے زیادہ پتہ ہے معاملات کو جانچنے کا؟ کیا حسن اللہ یاری جو ہے مولا علی سے زیادہ جانتا ہے کہ جناب شیخین تو اسلام سے پھر گئے تو ان کا اسلام ہی ثابت نہیں؟ کیا حسن اللہ یاری یا اس کے حواری پجاری جو ہیں حسنین کریمین علیہ السلام سے زیادہ مولا علی اور جناب سیدہ سے چڑ کھاتے ہیں یا ان کا درد ہے؟ خود بتائیے، جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کا جو درد، جو مقام، جو رتبہ وہ جانتے ہیں حسنین کریمین علیہ السلام، کیا وہ ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں؟ یہ کس قسم کی تبلیغ ہے؟ اور اسی روش نے، اسی طریقہ کار نے آج آپ کو یعنی مکتب تشیع کو بالکل ایک الگ سمت کھڑا کر دیا ہے، باقی تمام مکاتب الگ سمت کھڑے ہو گئے ہیں۔ تمام مکاتب شروع سے جو رافضی کہتے ہیں، جو شیعہ کے اسلام کے قائل نہیں، وہ انتہا پسند، وہ خوارج و نواسب اپنی جگہ، جو اعتدال پسند معتدل مزاج برادران تھے، آج وہ بھی اس فتنہ لسر حسن اللہ یاری کی وجہ سے بالکل سائڈ پر کھڑے ہو گئے۔ ان کی دل شکنیاں ہوئی ہیں، وہ ان کے سینے جو ہیں وہ چھلنی ہیں اس بات سے کہ جناب علمی اختلافات اپنی جگہ، جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا آپ کے نزدیک خلیفہ تو بلا فصل ہونا ثابت صحیح، امام برحق صحیح، لیکن یہ کیا بات ہے کہ آپ ہمارے بزرگان کو اس طرح سے بدتمیزی سے ایک بندہ مخاطب کرتا ہے اور آپ واہ واہ کرتے ہیں، اشش کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو متشدد اذہان کے علماء تھے وہ شروع سے صحیح کہتے تھے کہ اصل شیعوں کا چہرہ یہ ہے، یہ جو ہیں تقیہ کر کے بیٹھے ہیں، یہ جو وحدت کی بات کرتے ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، کیونکہ اگر ٹھیک ہے حسن اللہ یاری جو ہے وہ ساری شیعوں کی نمائندگی نہیں کرتا، مکتب کی تعلیمات کی نمائندگی نہیں کرتا، لیکن کیا اس کے اس عمل پہ راضی ہونے والے اس عمل میں شریک نہیں ہیں؟ یہ وہ سوال اٹھانا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ معتدل مزاج عوام اہل سنت جو چوکوں میں، چراہوں میں، جناب محلوں میں ایک دوسرے کا پہرا دیتے تھے، ایک دوسرے کی عزت و آبرو، جان و مال کا تحفظ کرتے تھے، آج وہ رخ پھیرے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ طریقہ کار ہے جو اس دجالی نے، اس مداری نے اختیار کیا، دفاع اہل بیت کے نام پر دونوں ہاتھوں سے مال سمیٹ رہا ہے۔ اب تو اس کی ویڈیو کوئی بھی جو اپلوڈ ہوتی ہے آپ دیکھ لیں تو اس کے نیچے وہ پے پال اور پتہ نہیں کیا کیا وہ چل رہا ہوتا ہے، اہل بیت ٹی وی کی مدد کریں۔ پھر یہ منحوس جو کہتا ہے کہ میں مدافع اہل بیت ہوں، یہ کیسا مدافع اہل بیت ہے کہ اپنی ایک ویڈیو میں دھمکی لگا رہا ہے کہ تم لوگوں نے اگر میری مالی امداد بند کر دی یا نہ کی تو میں دفاع اہل بیت بند کر دوں گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اس کا کلپ پڑا ہوا ہے، وہ خود بھی مکرے گا نہیں، آپ اس سے پوچھ لیجئے گا بے شک کال کر کے، جو ہفتہ بار اس کا پروگرام ہوتا ہے۔ تو یہ کیسا اہل بیت کا دفاع ہے جو پیسوں پہ منحصر ہے؟ اگر تیری کیپیسٹی، تیری حیثیت ہے تو کر، لوگ تجھے دیں، اپنے آپ بسم اللہ تو اپیل کر، لیکن یہ دھمکی دینا کہ جی مجھے اگر چندہ نہ ملا، میری مالی معاونت نہ ہوئی تو میں یہ دفاع اہل بیت کا سارا کام بند کر دوں گا، یعنی دفاع اہل بیت نہ ہو گیا کوئی دکان ہو گئی، جو کھولے گا تو بند کر دے گا۔ تو بارکیف کہنے کا مقصد یہ ہے میرے نوجوانوں، اہل بیت علیہ السلام کو پڑھو، خدا کے واسطے ان کی سیرت کو سمجھو، ان کی اعلیٰ ظرفی اور ان کو جو تاریخ دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتی ہے، سلام کرتی ہے، اس کی ایک واضح وجہ یہ ہے کہ اپنی تلفیوں کے باوجود انہوں نے صبر و استقامت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ اسی دور میں انہی شخصیات کے ساتھ انہوں نے دل میں بغیر کوئی ایسی وہ قدورت رکھے۔ دیکھیں قدورت رکھنا اور ہوتا ہے، یہ قدورت ہے جو یاری تبلیغ کر رہا ہے، یعنی یہ اہل بیت کی تعلیمات کا یا اہل بیت علیہ السلام کے شخصیات کا وہ رخ پیش کر رہا ہے کہ اوپر سے وہ سب اچھا ہے، ہم امت کی عبادت کے لیے خاموش ہیں، اور اندر سے وہ یہ تعلیم دیتے رہے جس کا پرچار یہ کر رہا ہے، معاذ اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اہل بیت علیہ السلام نے کسی بھی ایک جگہ، جناب شیخین ہوں، امہات المومنین ہوں، کسی ایک جگہ بھی ان کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرنے کا کبھی بھی نہ صرف کہ درس نہیں دیا بلکہ ہمیشہ حوصلہ شکنی کی۔ ابھی کچھ لائٹ نہیں ہے تو کچھ اقتباسات کچھ کتب سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جس سے آپ خود فائدہ کہہ رہا ہوں، خود جج کیجئے گا، استفادہ کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ کیا اہل بیت علیہ السلام باوجود شدید اختلافات کے یہ تربیت دے سکتے ہیں ہمیں، کیا ان کی ہستیوں سے یہ مطابقت رکھتی ہے بات جو یہ منحوس کر رہا ہے؟ اب وہ بات کیا ہے؟ وہ بات ایسی ہے کہ جو آپ اور میں اگر ہم خاندانی ہیں، اگر ہماری تعلیم و تربیت کرنے والے ماں باپ اچھے ماں باپ ہیں، چاہے زیادہ پڑھے لکھے نہ ہوں لیکن اچھے ہوں، خاندانی ہوں، نسلی ہوں، تو یہ بات جو وہ ام المومنین کے حوالے سے کہنا چاہ رہا ہے، وہ بات ہم کسی دشمن کی خواتین کے حوالے، اپنے ذاتی دشمنوں کی خواتین کے حوالے سے بھی کبھی نہیں کہیں گے۔
تو جب آپ اور میں نہیں کہیں گے تو کیا اہل بیت علیہم السلام جو مجسمہ اخلاق ہے، جن کی اخلاق کی قسم قرآن کھاتا ہے، جن کے اخلاق کے اوپر پیرا قرآن مجید کی آیات دیتی ہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یافتہ شخصیات، کیا وہ ایسا سوچ، کیا وہ مذہب اہل بیت کی ایسی تبلیغ کا درس دے سکتی ہیں؟ کیا ان کی روش سے ہو سکتی ہے کہ اس طرح سے مذہب اہل بیت کا یا ہمارے حق کا دفاع کرو؟ اب یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے وہ آپ خود سمجھ جائیں گے، اور یہ کس روایت کو لے کے، وہ روایت جو ہے وہ مروی جناب ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے، وہ قرآن کو بکری کھا گئی والی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اب وہ اس میں مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ آیات جو رضاعت کے متعلق تھی، یعنی دودھ پینے پلانے کے احکامات کا متعلق، ان کے بارے میں اس روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ بکری کھا گئی تھی بستر کے نیچے سے، جو بھی وہ روایت ہے۔ اب اس پہ اہل سنت کا اجماع ہے نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ اس طرح کی روایات اہل سنت کے منابع میں ہوں یا ہمارے شیعہ منابع میں، ہم ان کا کلی رد کرتے ہیں۔ قرآن مکمل ہے، محفوظ ہے، کوئی بکری اس کو نہیں کھا گئی۔ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اتنا بے بس اور مجبور نہیں، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، کہ وہ اپنے قرآن کی، اپنی آخری کتاب کی بکریوں سے حفاظت نہ کر سکے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اتنا مجبور یا بے بس ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ جناب خلیفہ سوئم قرآن کی کچھ آیتیں بقول حسن اللہ یاری جلا ڈالے اور اللہ اس کی حفاظت نہ فرما سکے، جبکہ اس کی حفاظت کا وعدہ بھی کیا اللہ نے۔ تو شیعہ سنی منابع میں اس طرح کی روایات کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں جو قرآن کے غیر مکمل یا ناقص ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اب اس کی یہ وہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیے، اس کے بعد پھر آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔ چاتی سے چوس کے دودھ پی لے، رضا بولتے ہیں اسی کو۔ اگر چوسنا نہیں ہے تو رضا نہیں ہے، اگر چوسنا نہیں ہے، اے چپ، خاموش عمر، خاموش۔ آپ کی اماں نے آپ کے لیے کوئی عزت نہیں چھوڑی بھائی۔ آتے ہیں واپس مسلم کی حدیث کی طرف۔ آپ کے لیے کون سی چھوڑی ہوئی ہے؟ تو آپ کی اماں نے آپ کے لیے کوئی عزت نہیں چھوڑی۔ عشر رضعات معلومات، عائشہ نے کہا کہ بھائی قرآن میں یہ آیت موجود تھی کہ 10 دفعہ چاتی دے کے کسی کو اس کو محرم بناؤ، پھر نسخ ہو گیا کہ 5 معلومات، کہ 5 دفعہ علن معلومات واضح طور پر چاتی دے کے۔ اچھا، فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہن فیما یقرأ من القرآن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور لوگ تلاوتیں ہو رہی تھی اس آیات کی، تو یہ آیات گئی کہاں ہیں بھائی؟ ابھی تو نہیں ہے نا، ابھی تو کسی کے پاس نہیں ہے آیات۔ یہ کتاب سنن ابن ماجہ لمحمد ابن یزید القزوینی، چاپ دار الفکر، سنہ 2003، باب رضاع الکبیر، بڑے آدمی کو چاتی دے کے اس کو محرم بناؤ، بیٹا بناؤ، بھتیجا بناؤ۔ عائشہ، اور چپ کرو نا، آیت پڑھنے دو بھائی، آیت پڑھنے دو، روایت پڑھنے دو، روایت پڑھنے دو، ابھی آ جائے۔ ان عائشہ، انہوں نے فرمایا، او بھائی چپ کر، اوے مولوی چپ، خاموش، پڑھنے دو، پڑھنے دو، پڑھنے دو۔ عمر کی جان نکل گئی، عمر کی جان نکل گئی، عائشہ کی حدیث جو دیکھی جان نکل گئی۔ پڑھنے دو، خاموش۔ قرآن نو بلی کائی سی، قرآن کتا ہے جی، قرآن نو بلی کائی ہے۔ چپ کرو، بکری کھا لی، اوے چپ کرو، آپ نے کہا کہ میں اپنا ایمان ثابت کروں گا۔ او بھائی چپ کرو، آپ چپ کرو عمر صاحب۔ دیکھو عمر صاحب جواب میرا جیسا ہے پڑھ، دیکھو بھائی صاحب، عمر صاحب موضوع پر ایک منٹ بھائی، آپریٹر ادھر وہ لے کے آؤ، آپریٹر صاحب ادھر لے کے آؤ، وہ اپنا ماڈریٹر لے کے آؤ، یہ آدمی بات کرنے ہی نہیں دے رہا۔ موضوع وہی ہے کہ اصلی قرآن کہاں گئی ہے۔ جی محترم ناظرین و سامعین، آپ نے کلپ سماعت فرمایا، ملاحظہ فرمایا، اب اس کے اوپر کیا کہا جا سکتا ہے؟ آپ خود بتائیے کہ اہل بیت علیہم السلام اس چیز کے محتاج ہیں کہ ان کا دفاع تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس طرح سطح سے گری ہوئی گندی غلیظ باتیں نہ کریں، مذاق نہ اڑائیں، ٹھٹھے نہ اڑائیں۔ کیا اہل بیت علیہم السلام سے زیادہ شجاع ہیں ہم کہ وہ تو معاذ اللہ ڈرتے تھے اس طرح کی باتیں کرتے کہ جناب حکمرانی جو ہے وہ جناب شیخین کی ہے، اور ہم اس دلیر پیدا ہو گئے، حسن اللہ یاری دلیر پیدا ہو گیا؟ یا اہل بیت علیہم السلام سے زیادہ علم یہ رکھتا ہے کہ جو تعویلیں روایات سے، جو تفسیر، جو تعویل وہ نہ کر سکے پیش، وہ یہ نتیجے اخذ کرتا پھرتا ہے؟ یا ہمارا عقیدہ آل علی سے زیادہ بڑا ہوا ہے کہ آل علی نے تو کبھی یہ روش، کبھی یہ طریقہ کار نہیں اپنایا، اور ہم جناب آج اختلاف کے نام پہ دیکھیں مذہب اہل بیت کا ہمیشہ شروع سے اصول رہا ہے کہ مکتب اہل بیت جو خالص مکتب ہے، غالیوں ملنگیوں والا اکثریتی مکتب نہیں، وہ مکتب جو اب تھوڑا سا اقلیت میں رہ گیا لیکن ہے حقیقی، اس کی یہ کبھی روش ہی نہیں رہی مناظرانہ گفتگو کی پہل کرنے کی۔ ہمیشہ ہم نے اپنے مکتب کا دفاع کیا، اپنے عقائد کا دفاع پیش کیا۔ بعد ازائمہ طہار اکابرین میں سے، مخلصین میں سے کسی کی یہ روش نہیں رہی
کہ وہ خود شرارتیں کرتا پھرے کہ آؤ جی شیخین کا ایمان ثابت کرو، آؤ جی ام المومنین نے یہ کہہ دیا وہ ثابت کرو۔ اب یہ مولا کائنات کی تعلیم و تربیت ہے کہ نہیں، باوجود جنگ جمل جیسے ثانیہ کے، باوجود جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کا جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بعض باتوں پہ اختلافات کو بالکل آخری سٹیج تک لے جانا، شدید لے جانا، باوجود اس کے کیا امیر المومنین کی نظر میں وہ امت کی ماں ہیں تھیں یا نہیں، واجب الاحترام تھیں یا نہیں؟ اس کے لیے آپ کو اپنا مکتب پڑھنا پڑے گا۔ کسی یاری مداری کو سننے سے ٹھیک ہے وہ جو جن کا مذہب ہی یہ ہے، جن کا مذہب شروع تبرے سے ہوتا ہے، شروع تبرے پہ ختم ہی تبرے پہ ہوتا ہے، وہ ہماری گفتگو کا موضوع نہیں ہے۔ یاری کے وہ یاری وائرس سے متاثر شدہ وہ لوگ جن کا مرض لاعلاج ہو چکا ہے وہ ویڈیو کو نہ دیکھا کریں، چھوڑ جائیں، لیکن جن میں تھوڑی سی رمق باقی ہے، تھوڑی سی جستجو باقی ہے، تھوڑی سی حیا باقی ہے کہ نہیں یار اہل بیت کا مکتب اتنا بے بس نہیں ہے کہ اس کو اپنے دفاع کے لیے اس قسم کی بھونڈی حرکتیں کرنی پڑے، اس طرح کی فوش گفتگو کرنی پڑے، اس طرح لوگوں کے جذبات چھلنی کرنے پڑے، وہ ضرور اس کے اوپر توجہ کریں۔ سب سے پہلے اب لائٹ نہیں ہے، ورنہ یہ سب سے پہلے میرے پاس کتاب ہے علامہ السید جناب مہدی الصدر کی اخلاق اہل بیت، یہ 26 سال پہلے میں نے لی تھی، اس کا نیا تب ترجمہ ہوا تھا۔ آئیے سب سے پہلے آپ کی خدمت میں حسن معاشرت میں کے باب میں، اسلامی معاشرے اور اسلامی بہن بھائیوں کے حقوق کے باب میں کیا لکھا جاتا ہے اور کون سی چیزیں ائمہ اطہار علیہ السلام کی یہاں پہ نقل کی گئی ہیں۔ اچھا جی، شروع والا موضوع چونکہ اسلامی معاشرے کے بالعموم اس میں ہے، وہ ہم درگزر کرتے ہیں، اور جو ہمارے موضوع سے ریلیونٹ چیزیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہاں پہ الوافی کی جلد 14 سے تجلیات حکمت غر الحکم اور دیگر کتب سے کچھ روایات نقل کی گئی ہیں جن کا مفہوم اور خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کے اموال، جان اور عزتیں محفوظ نہ ہوں دوسرے مسلمانوں میں۔ اب برادران اہل سنت اگر مسلمانوں میں نہیں آتے تو پھر آپ اپنی عقل کا جا کے علاج کروائیے، چونکہ امیر المومنین ان کو مسلمان نہ صرف تسلیم کرتے ہیں بلکہ ان کے حقوق کی پاسداری بھی اپنی ظاہری خلافت میں کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنی ذات کو خود تمہارے اور دوسروں کے درمیان معیار قرار دو، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جناب امام حسین علیہ السلام کو اپنی ایک وصیت میں کہا تھا کہ جو چیز تم دوسرے اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے اسلامی بہن بھائیوں کے لیے کرو، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جناب ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے مروی ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس حالت میں صبح کرے کہ مسلمانوں کے امور کی اصلاح کا اہتمام نہ ہو اور مسلمانوں کے لیے باعث آسانی نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں۔ پھر امام صادق علیہ السلام اپنے شیعوں کو درس وحدت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خبردار تم میں سے کوئی شخص اپنے برادران اسلامیہ کے بزرگان کی توہین کرے اور وہ آگے سے پلٹ کر جناب امیر المومنین کی توہین کرے تو امیر المومنین کی توہین کا ذمہ تمہارے سر ہے، ان کے سر نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم پر مسلمانوں کا حقوق وہی ہے جو بھائی کا بھائی پر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے تمام مسلمانوں کو اپنا کنبہ سمجھو، اپنے سے بڑوں کو اپنے والد کی جگہ سمجھو، اپنے سے چھوٹوں کو اپنے بھائی اور بیٹوں کی جگہ سمجھو، اور مسلمانوں کے امور سے لا تعلق مت رہو۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، ان کے جنازوں میں شرکت کرو، ان بیمار ہوں تو عیادت کو جاؤ، ان کی شادیوں میں جاؤ، ان سے تزویج نکاح کرو، ان کے پیچھے نماز ادا کرو۔ یہ ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کا درس۔ پھر جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے کہ فوش گوئی کرنا قطعاً کسی مومن کے شایان شان نہیں۔ اب وہ فوش گوئی کسی غیر مسلم کے بارے میں ہو، مسلمان کے بارے میں ہو، فوش گوئی بالکل مومن نہیں کرتا۔ تو یہ کچھ اور بھی اس میں چیزیں ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں یہ سیرت ائمہ اہل بیت علامہ سید ہاشم معروف حسنی، ان کی مشہور 2 کتابیں ہیں، ایک تصوف اور تشیع میں فرق، پتہ نہیں اب آپ کو یہ نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، اور ایک ان کی کتاب ہے جناب تاریخ فقہ جعفری، اور ایک ان کی یہ مشہور زمانہ سیرت ائمہ اہل بیت، اور انہوں نے سیرت نبی خدا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک عظیم کتاب لکھی ہے۔ اچھا، یہ جنگ جمل کے اس کے باب میں لکھتے ہیں، سارا واقعہ بیان کر کے جب جنگ ختم ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، تو اس کے بعد کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ لکھتے ہیں کہ جناب امیر المومنین نے جب جناب عائشہ رضی اللہ عنہ صاحبہ محمل میدان جنگ میں تنہا رہ گئیں، تب امیر المومنین نے ان کے بھائی محمد بن ابی بکر ایسے کہا کہ اپنی بہن کو سنبھالو اور دیکھو کہ ان کو کوئی گزن نہ پہنچا سکے۔ یہ ہے سیرت امیر المومنین۔ حالانکہ مورخین لکھتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ الٹ ہو جاتا اور مولا کائنات کی فوج کو سپاہ کو شکست ہو جاتی اور مولا علی میدان میں تنہا رہ جاتے
تو جنگ جمل میں شریک کار جو سپاہی تھے وہ ہرگز تعامل نہ کرتے مولا علی کو جسمانی نقصان پہنچانے میں، ان کی شہادت کی کوشش کرتے. لیکن یہ علی بن ابی طالب ہیں کہ جو فرما رہے ہیں کہ جاؤ اور دیکھو آپ کی بہن کو جناب عائشہ کو کوئی غضب نہ پہنچا سکے، ان کی حفاظت کے لیے آگے بڑھو. چنانچہ جناب محمد بن ابی بکر آگے بڑھتے ہیں اور جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی، آپ کو کوئی غضب تو نہیں پہنچا؟ یہ میں نہیں، امیر المومنین علی بن ابی طالب پوچھ رہے ہیں. پھر اتنی دیر میں روایت کے الفاظ ہیں کہ ابھی محمد بن ابی بکر کی گفتگو ختم نہیں ہوئی کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام خود اس محمل کے قریب آ گئے، محمل کی پشت پر ایک ڈنڈا مارا جو آپ کے ہاتھ میں تھا، اور فرمایا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے حمیرہ آپ کو یہ حکم نہیں دیا تھا؟ حمیرہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام تھا، کہ آپ اپنی گھر میں بیٹھی رہیں، قسم ہے اللہ کی. آپ یہ سنیے، اب کوئی تانے دینا، کوئی فوج کوئی کرنا تو دور، سیرت علی سے تو اس کی امید ہی کوئی نہیں، علی کے سیرت سے کیا امید ہے وہ سنیے. اچھا، کہتے ہیں کہ آپ کو حکم نہیں دیا تھا کہ اپنے گھر میں بیٹھی رہیں؟ قسم ہے اللہ کی، ان لوگوں نے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا جنہوں نے اپنی عورتوں کی حرمت تو قائم رکھی، لیکن افسوس کہ میرے نبی کی حرمت کو قائم نہ رہنے دیا اور آپ کو بھڑکا کر میدان جنگ تک لے آئے. مولا کائنات افسوس کا اظہار کر رہے ہیں ان لوگوں پر کہ جو اپنی بیویوں اپنی عورتوں کے بارے میں تو نہیں، لیکن آپ کو بھڑکا کر میدان جنگ تک لے آئے. اس کے بعد بعض صحیح روایات میں لکھا گیا ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جنگ کے بعد جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کو بصرہ کے کشادہ مکان میں ٹھہرایا، ان کی خدمت گاری پر کچھ خواتین کو مامور کیا. اس کے بعد آپ نے کچھ خواتین مرد اور حضرات کی ایک سپاہ کے حصار میں آپ کو بحفاظت مدینے پہنچانے کا انتظام کیا. اور جب یہ قافلہ ذرا آگے بڑھا تو امیر المومنین واپس آئے اور آ کر ان خواتین اور مرد کو کہا کہ دیکھو یہ ام المومنین ہے. لوج یہ جو لوگ میرے ام المومنین کہنے پہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو اصل میں اپنے اصل مذہب کا نمائندہ ہے، یہ فلانا ہے، اب وہ مولا علی پہ بھی فتویٰ لگائیں تو مذہب پھر یاری مداری کا جرسوم ہو، مولا علی پہ بھی فتویٰ لگاؤ. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سنو یہ ام المومنین ہے اور تمہاری ماں ہے، لہٰذا ان کے ساتھ بدتمیزی، بدگوئی، دشنام درازی، تان و تشنی سے باز رہنا. یہ ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب، اور وہ ہے امریکہ میں بیٹھا ہوا استعمار کا ایجنٹ، یاری مداری. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اختلافات ہیں، جنگ جمل ہے، جنگ جمل سمیت تمام مارکوں میں علی حق پر تھے ہیں، اور انشاءاللہ آخری خون کے قطرے تک ہم کہیں گے کہ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے. یہ ہم نہیں، نبی خدا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کیا وہ اختلافات اور جن سے اختلافات ہیں، یعنی میرے امام امیر المومنین مجھے یہ حق دیتے ہیں کہ میں اس طرح کی گفتگو کروں؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ ام المومنین ہے، تمہاری ماں ہے، کوئی بدتمیزی سے ان سے پیش نہ آئے. اس کے بعد چلیے یہ کتاب علی اسوہ وحدت، جس کا میں نے اس دن مختصر تعارف بھی آپ سے کروایا، علامہ محمد جواد شریف، انہوں نے علی اسوہ وحدت، یعنی اس کے نام سے یہاں ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ان سارے واقعات اور جنگوں اور زیادتیوں کے باوجود امت کی وحدت کو کیسے قائم رکھا. اب اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں بھی تقریباً اس سے ملتی جلتی بات لکھی ہے کہ جنگ جمل کے بعد جب جناب عائشہ رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئی تو امیر المومنین نے ان کے بھائی محمد بن ابی بکر کو ان کی دلجوئی کے لیے بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی غضب، کوئی نقصان تو نہیں پہنچا، کوئی چوٹ تو نہیں آئی. اس کے بعد بصرہ کے کشادہ گھر میں ان کو ٹھہرایا اور اپنی سپاہ کے سار میں بحفاظت مدینے تک پہنچایا. بلا شبہ یہ اسوہ امیر المومنین ہی تھا کہ جس نے جنگ میں باوجود شدید ترین مخالفت اور پراپوگنڈے کے بھی حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس رکھا اور جناب ام المومنین کو اپنے سپاہیوں کے آگے بھی ام المومنین کہہ کر مخاطب کروایا، تعارف کروایا. یہ ہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. اب نہج البلاغہ کے اس خطبہ نمبر 204 سے کون واقف نہیں؟ کس نے نہیں وہ خطبہ پڑھا ہوگا کہ جس میں جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا، کس سے فرما رہے ہیں؟ یہاں پہ تو ام المومنین بھی نہیں ہے، یہاں پہ وہ مد مقابل شخصیت ہے کہ جن سے زیادہ علی علیہ السلام کو اذیت دینے میں کوئی بندہ شاید ہی کوئی جو یہ فوج پیش تھی شاید ہی کوئی اور ہو، کوئی اور ہی سپاہ ہو، یعنی جنگ صفین، کہ جہاں پہ امیر المومنین کی شہادت تک یہ معاملہ نہ ٹل سکا مخالفت علی کا. یہ وہ فوج ہے جس کے بارے میں جب اپنے فوجیوں کو ان کو گالیاں دیتے سنا، اپنی فوج کو صفین کے موقع پر مخالف فوج کو گالیاں دیتے سنا تو کیا فرمایا؟ اب یہ مطلقاً کلیہ دے دیا ہے، کلی طور پہ کلیہ دے دیا امیر المومنین نے، اور فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں بکنے لگو، گالیاں دینے لگو. ہاں اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ایک ٹھکانے کی بات ہے، اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار بھی ہے. یعنی کیا ہے
میں نے کہا نا کہ کلیہ دے دیا پورا اس ایک چھوٹی سی بات میں کہ دیکھو گالیاں دینے کے لیے میں تمہیں پسند نہیں کرتا، نہ اجازت دیتا. اب ہونا کیا چاہیے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان کے کرتوت بیان کرو مخالف فوج کے، اور عذر تمام کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ ہمارا موقف، ہمارا قائد یہ ہے، اس کی شخصیت یہ ہے، اس فوج کا موقف اور ان کے قائد جناب یہ صاحب ہے اور ان کی شخصیت یہ ہے. اس کے بعد لوگ خود ہی آپ کو چنے نہ چنے، نگران تو نہیں آپ لوگ ان کے. تو امیر المومنین کے لیے بہترین موقع تو یہ تھا کہ جتنا کہ صفین اور ظاہری خلافت میں امیر المومنین کو ستا دیا گیا تھا، تو امیر المومنین بھی صرف نظر کرتے، بلکہ کہتے بھی تم تو عظیم عبادت کر رہے ہو، کیونکہ ہمیں تو بچپن سے یہی سکھایا گیا نا. یعنی وہ ایک ضعیف روایت گھاڑ کے ہمارے بچوں کی ذہنوں میں ڈال دی گئی کہ جناب امام صادق علیہ السلام میں گلی سے گزرے، ایک بندہ درود السلام پہ پڑھ رہا تھا، امام نے اس کو صرف نظر کیا، آگے گئے تو ایک بندہ اہل بیت کے دشمنوں کا نام لے کے تبرہ کر رہا تھا جی، اور جو تبرہ کر رہا تھا امام نے اس سے کوئی بات نہ کی، جو درود السلام بھیج رہا تھا اس سے پلٹ کے آ کے سلام دعا لی. تو وہ پھر بعد میں تبرہ کرنے والے نے شکوہ کیا کہ مولا جو آپ پہ درود بھیج رہا تھا اس کا حال و حال پوچھا، ہم سے صرف نظر. تو مولا کہتے ہیں اب دیکھیے گا کتنی خطرناک آگے یہ نتیجہ دینے لگے اس روایت. مولا کہتے ہیں اس لیے کہ تم اتنی عظیم عبادت کر رہے تھے، یعنی ہمارے مخالفین کا نام لے کر تبرہ کر رہے تھے، اتنی عظیم عبادت تھی کہ تمہیں ہم نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسری طرف انہی امام سے منسوب بے شمار اقوال ہیں کہ ان کے پیچھے جنازے پڑھو، بدتمیزیاں نہ کرو. اب یہاں سے کیا چیز سامنے آتی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارے ائمہ دو رخی تعلیمات رکھتے تھے، پس پردہ اور پیش پردہ اور ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. تو بس میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنی تھی اور برادران اہل سنت سے یہ گزارش کرنی تھی کہ خدا را آپ سے ہمارے علمی اختلافات ایک نہیں ہزار ہیں، یعنی عقائد سے لے کے روزہ کھولنے تک اختلافات ہیں، لیکن آپ یقین کیجئے اہل بیت آپ کے بھی اتنے ہی ہیں جتنے ہمارے ہیں. آپ یقین کیجئے ان کی سیرت کو پڑھیے کہ ہمیں ہمارے ہادیان نے یہ تمیز، یہ تربیت نہیں دی جو یہ یاری مداری ہے اس جیسے دوسرے جراثیم اور نمونے کرتے پھرتے ہیں صرف اپنا ریٹ بڑھانے کے. آپ یقین کیجئے آج یہ یاری مداری کو ڈونیشن جانے بند ہو جائیں، اس کی کمائی روک لیجئے، یہ بھول جائے گا دفاع اہل بیت کہتے کس کو. آپ یقین کیجئے اپنے ریٹ، اپنی فیسیں، اپنی مارکیٹ ویلیو بڑھانے کے لیے یہ اس طرح کی فتنہ پروریاں یہ لوگ کرتے ہیں، وہ یاری مداری ہو، وہ آصف علوی ہو، وہ دوسرا تیسرا ہو. تو اس لیے جو معتدل مزاج اہل سنت جو اس طرح کی گفتگو سے ظاہر ان کا دل رنجیدہ ہوتا ہے، ہم ان سے معذرت بھی کرتے ہیں اور ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے اہل بیت علیہ السلام کو خود پڑھیے، نہ مجھ سے سنیے، نہ یاری سے، نہ فلانے سے، خود پڑھیے، خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اہل بیت کی یہ روش اور تعلیم و تربیت ہو ہی نہیں سکتی جو یہ یاری مداری کرتا پھر رہا ہے. خدا کے واسطے شیعو، خدا کے واسطے مومنین، یعنی مومنین ہی کہتے ہیں اپنے آپ کو، اللہ مومن ہونا کو خالہ جی کا گھر تو نہیں ہے، لیکن بہر کیف مومنین کرام جناب آپ کی خدمت میں سلام بھی ہے اور سلام کے ساتھ درخواست بھی ہے کہ اپنی اس کے لیے اہل بیت کی شخصیت کو مسخ نہ کریے، تعلیمات اہل بیت کا چہرہ، روشن چہرہ مسخ نہ کیجیے. جتنا اہل بیت نے اختلاف کیا ہے، جس طریقے سے کیا ہے وہ پیش کیجیے. جو اہل بیت نے چیزیں، جو جرتیں آپ کو دی نہیں، جو جرت آپ کو دی نہیں کہ آپ تکفیر کرو، ہماری محبت، ہماری عقیدت کی آڑ میں تم امت میں فتنہ، اور فتنہ قرآن کی روح سے قتل سے بڑا جرم، اور یہ فتنہ آج نہیں تھمے گا. یہ جو بیج یاری آج امریکہ میں بو کے لگا رہا ہے، یہ سالوں سال آپ کو جناب اس کی فصل کاٹنی پڑے گی. یہ ویڈیو پتہ نہیں کتنی نسلوں کو دکھائی جائے گی. یہ دیکھو مسلمانوں، یہ دیکھو تمہاری اماں کی، ام المومنین کی، اصحاب کرام کی کس طرح توہین کرتے ہیں. بتاؤ یہ مسلمان کیسے ہیں؟ لوگ پھر کافر شیعہ کافر ایسے نہیں کہتے، یعنی کچھ تو پراپوگنڈا ہے ناسبیوں کا، خارجیوں کا، متشدد اذہان کا، لیکن جو معتدل مزاج نوجوان ان کی طرف راغب ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ ہاتھ ہمارا بھی ہے، یاریوں کا بھی ہے، مداریوں کا بھی ہے. تو خدا کے واسطے رحم کیجئے. خود پہ نہیں کرتے تو اہل بیت علیہ السلام کے مکتب پہ رحم کیجئے. یہ مکتب اہل بیت نہیں ہے. مکتب اہل بیت یہ ہے علی کے مقابل جو آئے گا علی حق پر رہیں گے، بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم معیار حق رہیں گے، بعد از نبی خدا ہمارے امام پیشوا اور رہبر رہیں گے. لیکن یہ کوئی طریقہ کار علی علیہ السلام کا تھا ہی نہیں کبھی کہ جو علی علیہ السلام کے مد مقابل آئے اس سے اختلاف یا جنگ تو علی نے کی، توہین کبھی نہیں کی. کوئی ایک بندہ، کوئی ایک مائی کا لال ثابت کر دے کہ علی علیہ السلام نے بد سے بدتر مخالف کو بھی کبھی گالی دی ہو، کبھی تانا دیا ہو، کبھی اس طرح کی گفتگو کی ہو جو یہ جاری کرتا پھر رہا نہیں، کوئی ایک مثال بھی نہیں. تو پھر اگر آپ علی کے پیروکار ہیں تو اختلاف کیجئے، علی کے سائڈ پہ، علی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے رہیے، لیکن کھڑے تمیز اور طریقے کے ساتھ رہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.